اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے. قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے. علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے. آپ کے پاس معلومات ہیں. ہدایت اور چیز ہے. ہدایت مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دے دی، اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہدایت کی. اچھا، نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے. کیا سکھایا جا رہا ہے اس؟ اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے. اور اس جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے. اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے. ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس ڈیل کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں. فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں. اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے. اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی. مانگنے میں فرق ہوتا ہے نہیں. اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی. اور کوئی اور ہے بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیں پلیز پانی. لیکن پھر آپ موسم پہ بحث نہیں کرو گے، آپ کیا اچھا میں بھی لے کے آتا ہوں. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے دینے کا دل نہیں چاہتا. ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے. یہ ہے اہدنا.